اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ دروس قرآن کے اس سلسلے میں ہم نے پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی 195 ورسز مکمل کر لی تھی۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 196 جو ہے وہ 196 اس کو مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس آیہ کریمہ کی طرف آئیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے چونکہ آج کی ہماری گفتگو حج کے حوالے سے ہے، اس لیے جتنے بھی ہمارے دوست عزیز و اقارب حج پر تشریف لے گئے تھے، ہم ان سب کو حج کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے حج کو قبول فرمائے، اور باقی تمام لوگ جو حج نہیں کر سکے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے ایسا انتظام فرمائے کہ وہ بھی حج بیت اللہ کی سعادت سے جو ہے وہ مشرف ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے۔ تو یعنی قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، قرآن کا سنانا بھی عبادت، قرآن کا سمجھنا بھی عبادت، قرآن میں غور و فکر کرنا بھی عبادت، تدبر کرنا بھی عبادت، قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنا بھی عبادت، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی عبادت، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت، قرآن سیکھنے کے لیے چل کر جانا بھی عبادت۔ گویا قرآنی علوم کو سیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے جتنی بھی آپ تگ و دو کرتے ہیں یہ سب عبادت کے زمرے میں آتی ہے، اور رب کائنات اس پر بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ علم کی اتنی فضیلت ہے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک ذکر کا حلقہ تھا اور ایک علم کی مجلس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مجلس کو ذکر کی مجلس پر فوقیت دی، چونکہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا کئی دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک مسئلے کے علم نہ ہونے کی بنیاد پر کئی دوسرے شرعی مسائل جو ہیں وہ آپ ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا فہم سلیم عطا فرمائیں اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ آج کی جو آیہ کریمہ ہماری ہے وہ 196۔ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کہ ہم اس آیہ کریمہ کی طرف آئیں اور اس پر گفتگو کریں، اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں حج کے حوالے سے خاص مسائل کا ذکر ہوا، حج کا بیان ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے دوران میں ہر طرح کے شہوانی افعال، بدفعلی اور لڑائی و جھگڑے کی ممانعت ہوتی ہے، اور نتیجہ اس کا یعنی جو ہے وہ تقوی ہے. جیسا کہ پچھلی نشست میں نے گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں تقوی کا ذکر کیا، اس لیے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا اس میں کیا حکم ہے. اب دیکھیں کہ جب رب کائنات نے شروع میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، متقین کا، کفار کا، منافقین کا، اس کے بعد پھر تقوی کی حوالے سے گفتگو کی، اور پھر جب عبادت کی بات آئی تو وہاں تقوی کی گفتگو کی. بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا، اس کے بعد پھر تقوی کی حوالے سے گفتگو ہوئی. پھر معاشرت کے مسائل، طلاق کے مسائل، شادی کے مسائل، وراثت کے مسائل، میراث کے مسائل، وراثت کی تقسیم کے مسائل، ان سب مسائل کے بعد پھر تقوی کا ذکر ہوا، اور رمضان کے روزے کے بعد تقوی کا ذکر ہوا، اور یہاں حج کے بعد بھی جو ہے وہ تقوی کا ذکر ہوا. چونکہ اگلی آیت میں آئے گا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی سفر حج کے لیے کہا گیا کہ زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، اور سب سے اچھا زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، اے عقل مندو، اے عشمندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور حج کے بعد پھر لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، لیکن آخری نصیحت پھر تقوی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے. اب دیکھیں کہ روزہ کے بعد پھر 4 عملی ارکان میں سے رکن حج کا نمبر آتا ہے. اب حج کی فرضیت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ فَإِنْ أُسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اس روایت کو بیان کیا کہ اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر ہو پھر اس کو دو. یعنی تو یہ بعض لوگوں نے کہا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ نازل ہوئی، لہذا اسلام میں وہ کہتے ہیں کہ حج کا کب فرض ہوا. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ 9 اور 10، اور اکثر لوگوں نے کہا کہ 9 ہجری کو جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض کیا گیا تھا. اور اس کو ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں بھی نقل کیا ہے کہ حج 9 یا 10 ہجری میں فرض ہوا. اور شاید انہوں نے یعنی یہ سن جو ہے اس قیاس میں متعین کیا چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا، تو چونکہ حج کی فرضیت کے بعد انہوں نے حج کیا، تو اس سے انہوں نے ماخوذ کیا کہ حج جو ہے 9 یا 10 ہجری کو جو ہے وہ فرض ہوا. تو دوسرا یہ ہے کہ پہلا حج جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، جب حج فرض نہیں ہوا تھا تو حج کے وہ ہر سال مینا تشریف لے جایا کرتے تھے اور حج میں شریک ہوا کرتے تھے. یعنی حج کے وہ مراسم جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھے
اور ان کی حنفیت کا نمونہ تھے، ان مراسم میں وہ شریک ہوتے تھے جن میں شرک کا شائبہ نہیں تھا، اور حج کے وہ اعمال وہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر حج فرض ہوا، اور پھر جیسا کہ پیچھے کہا گیا سورہ ال عمران میں بھی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد لازم کر دیا گیا ہے، ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں قدرت سے مراد مال رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، یعنی اپنی ضروریات سے زیادہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے وہ حج کر سکتے ہیں۔ چونکہ جس آدمی کے پاس مال نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قافلہ حج کو روانہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد سورہ برا یعنی سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ کہا کہ ان آیات کو مینا میں مجمع کے سامنے پڑھ کر سنا دیجئے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف سے بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے ان مشرکین سے جو اب تک مظالم کرتے رہے تھے، جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ ان کے 4 مہینے کی تم کو مہلت دی جاتی ہے۔ یہ اعلان جو تھا یہ 9 ہجری کے حج کا اعلان ہے۔ اس حج کے موقع پر یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یعنی مشرکین جو ہیں وہ سب کے سب نجس ہیں، اس لیے وہ اس سال کے بعد آئندہ سے مسجد حرم اور مسجد حرام اور حرم کی سرزمین کے قریب نہ پھٹکیں۔ اب دیکھیں کہ دوسرے سال پھر حجۃ الوداع 10 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی قیادت میں حاجیوں کو لے گئے، اور یہ حاجیوں کا عظیم الشان قافلہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت میں نکل کر ذوالحلیفہ پہنچا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور حاجیوں نے بھی احرام باندھا، اور پھر کہا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ قافلہ یہ کہتا ہوا ذوالحلیفہ سے روانہ ہو گیا اور مکہ مکرمہ کے قریب ذو طوا میں کچھ دیر ٹھہرا، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے میں کے ساتھ اس حج میں جو لوگ شامل ہوئے وہ مدینہ منورہ کی بستی سے ساتھ ہوئے، راستوں سے ہوتے ہوئے پھر مکہ مکرمہ میں پہنچ کر یا مینا میں ساتھ ہوئے۔ ان کی تعداد لگ بھگ 1,24,000 یا 1,40,000 کے قریب تھی۔ تو یہ سب کے سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت میں حج کر رہے تھے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبہ کی طرف روانہ ہوئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی کعبہ پر آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا وبرا، یعنی یا اللہ اپنے اس گھر کی عظمت میں اضافہ فرما، اس کے جلال میں اضافہ فرما، اس کی ہیبت و عظمت اور خوبیوں میں اضافہ فرما۔ پھر طواف سے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور حجر اسود کے پاس پہنچے، اس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد طواف فرمایا، 7 شوط ادا فرمائے، اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ اس کے بعد آب زمزم پیا، اور پھر صفا کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑے نبدأ کما بدا اللہ تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی ہم شروع کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ صفا اور مروہ اللہ کی بندگی کی 2 نشانیاں ہیں، لہذا جو انسان بھی حج و عمرہ کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ ان دونوں کا چکر لگائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صفا کی پہاڑی پر چڑھے، کعبہ مقدسہ پر جب آپ کی نگاہ پڑی دعا میں مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد اس پہاڑی سے اترے اور مروہ پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی، اور راستہ میں بھی آپ دعا کرتے رہے،
اور درمیان میں جو نشیبی جگہ ہے جہاں پر 2 نشان علامت کے طور پر لگائے گئے ہیں، وہاں پر آپ تیز لپک کر دوڑے کہ حضرت ہاجرہ بھی اس نشیبی جگہ پر جب پہنچی تھیں تو تیز لپک کر دوڑی تھیں تاکہ اسماعیل علیہ السلام پر نظر پڑتی رہے۔ ہاجرہ دوڑی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دوڑ کو سنت بنا دیا۔ ان کی یہ عبدیت و خلوص کا نتیجہ تھا کہ ہر چھوٹے بڑے کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ اس مقام پر دوڑے، یہاں تک کہ سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ پھر 8 تاریخ کو جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مینا تشریف لے گئے۔ پھر مینا سے 9 تاریخ کو عرفات حاضری دی، عرفات سے بعد غروب پھر مزدلفہ پہنچے جہاں آپ نے مغرب عشاء کی نماز ادا فرمائی اور وہاں شب گزاری کی، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر روشنی کے بعد مینا تشریف لائے، قربانی فرمائی، پھر اس کے بعد آپ نے بال منڈوائے اور غسل فرما کر پھر کعبہ مقدسہ تشریف لے گئے اور طواف افادہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر مینا تشریف لائے اور پھر مناسک مینا میں مشغول ہو گئے اور پھر ذکر الہی کے ساتھ عید الاضحیٰ کے تہوار کی خوشی اور کھانے پینے کا بھی جو ہے وہ مشغلہ رہا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی حج میں انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر طرح کی ایسی چیزوں سے اجتناب کرے جس میں کوئی بھی گالی گلوچ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جس سے اس کے اعمال برباد ہو جائیں۔ تو حج جو ہے وہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، اور حج بیسیکلی جو ہے وہ واجب مضیق ہے، عمرہ جو ہے وہ واجب موسع ہے۔ واجب مضیق سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایک خاص مخصوص وقت ہے، اسی وقت میں آپ یعنی ذوالقعدہ کے ذوالحجہ میں اسی مہینے میں حج کو کر سکتے ہیں، ان ایام تشریق کے دنوں میں۔ جو عمرہ ہے وہ سال کے کسی بھی دن میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم اس آیہ کریمہ کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یعنی البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، تو اس کو چاہے سے خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے یا خواہ قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے تو اسے چاہیے کہ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب وہ حج سے واپس آ جائے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اس طرح یہ 10 روزے پورے ایک عشرہ بن جائے گا۔ تو ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس کو ایسی یعنی کسی شخص کو اگر ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال جو ہے وہ منڈوانے پڑے تو اس کا فدیہ ضروری ہے، اور حدیث کی روح سے ایسا شخص یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری ذبح کر دے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کھانا اور خون جو ہے وہ مکہ میں ہی دے، بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے، اور امام شوکانی
رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے جو فتح القدیر میں انہوں نے اس کو ذکر کیا. پھر ایک اہم جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، قران اور تمتع. افراد حج یہ ہے کہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، اور قران حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کے احرام باندھنا. ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے حرام کھولنا جائز نہیں. اور حج تمتع، اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو جو ہے حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ جو ہے حرام باندھا جاتا ہے. تو تمتع کے بیسیکلی معنی یہ ہوتے ہیں کہ فائدہ اٹھانا. تو گویا درمیان میں حرام کھول کر جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. حج قران اور حج و تمتع دونوں میں ہی ایک ہدی یعنی ایک بکری یا پھر اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اس آیہ کریمہ میں حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا کہ متمتع جو ہے یا متمتع حسب طاقت 10 ذی الحجہ کو 1 جانور کی قربانی دے، اور اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے وہاں رکھے اور 7 روزے پھر واپس آنے کے بعد رکھے. تو اس میں پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذی الحجہ، یوم عرفات سے پہلے، یا پھر ایام تشریق سے، یعنی 7 روزے تو گھر جا کے رکھے اور 3 وہاں. تو اب دیکھیں کہ تمتع اور اس کی وجہ سے جو قربانی ہے یا روزے ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ حدود حرم میں اتنی مسافت پر رہنے والے ہوں کہ ان پر سفر کے یعنی قصر کا اطلاق نہ ہو. اس کو ابن کثیر، ابن جریر اور امام قرطبی ان سارے مفسرین نے ذکر کیا ہے. اور اب یہاں دیکھیں کہ ایک جو بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں یعنی ہمیشہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسئلے کی طرف نشاندہی کی جب بھی کوئی ان سے مسئلہ پوچھا گیا جو آسانی والا ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ جب یعنی بعض صحابہ کرام آپ کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم سے مناسک کی ادائیگی میں جو ہے تقدیم اور تخیر ہو گئی، ذبح سے پہلے بال مڈوانے کا عمل ہوا یا رمی جمار میں تخیر ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افعل فلا ولا حرج، یعنی جو ٹھیک ہے مناسک ادا کرو، کوئی تنگی کی بات نہیں. تو جو بھی آپ کے پاس آتا اور کوئی مسئلہ پوچھتا تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہولت کی بات فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ یسرو ولا تعسرو، یعنی آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو. عبادت کے باب میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، نہ کہ غلو پیدا اور نہ تقصیر ہو، نہ کوتاہی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ مبالغہ رہی ہو، بلکہ آگے یہ فرمایا کہ بشرو ولا تنفرو، یعنی آپ جو ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے تنگیاں پیدا نہ کریں، اور لوگ جو ہیں ان کو ایسا مسئلہ بتائیں کہ جو ان کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے. یعنی اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو شرعی حکم ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جو شریعت کے اندر حکم موجود ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم میں آسانی رکھی ہے اس کو لیا جائے. تو اب دیکھیں کہ حج جو ہے وہ اسلام کا 5واں رکن ہے، اور ہر شخص جو استطاعت رکھتا ہے اس پر حج زندگی میں ایک بار کرنا جو ہے وہ فرض ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. اور حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو ادا ہوتا ہے. ساری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ اس تاریخ کو شہر مکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں، میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ یعنی حج کی خصوصیات میں ایک خاص بات جو ہے کہ روئے زمین کے تمام مسلمان جو ہیں وہ ہر سال ایک مرکز اسلام میں جمع ہو کر ایسے مرکز میں، آپ دیکھیں کہ آپ باجماعت نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس طرح پھر عید کی نماز ہوتی ہے، اور حج کا اجتماع مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے.
وہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، وہاں کوئی کالے اور گورے کا تصور نہیں ہوتا، وہاں بادشاہ اور فقیر کا تصور نہیں ہوتا، وہاں عالم اور جاہل کا تصور نہیں ہوتا، وہاں چھوٹے اور بڑے کا، بلکہ سب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، سب کا لباس ایک ہوتا ہے، ہر ایک کے لبوں پر ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک 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 اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والحمد لا شریک لک۔ تو کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور شکر تیرا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر حاجی جو ہے وہ احرام باندھتا ہے، اور احرام جو ہے یہ بغیر سلا ہوا کپڑا ایک لباس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں مساوات کا تصور، سادگی کا تصور، یکجہتی اور عشق الہی کا اظہار ہوتا ہے۔ حج کے دوران میں سر منڈوانا، ناخن تراشنا، شکار کرنا، بیوی سے مباشرت کرنا منع ہے، یعنی جو جائز خواہشات اور طبی میلانات ہیں ان سے بھی منع کر دیا گیا، اور ذبائش و آرائش سے باز رہ کر ایک مستقل تربیت دی جاتی ہے۔ تمام حاجی ایک مقررہ وقت میں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہ بخشواتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور رحمت الہی کے خزانے سمیٹتے ہیں، مینا کے اندر قربانیاں دیتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور پھر آب زمزم کی سے اپنے عشق کی پیاس بجھاتے ہیں، ہر قسم کی معصیت، گناہ اور بدخلقی سے رکے رہتے ہیں، گویا وہ اپنے تمام گناہ بخشوا کر از سر نو اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ مقبول جو حج ہے اس کا اجر ایسے ہے کہ وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو قابل مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں حج کی توفیق ملی اور انہوں نے حج ادا کیا اور انہوں نے حج کے مقصد کو سمجھا اور اپنی آئندہ کی زندگی کو پاکیزہ بنا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے حج کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حج کی نعمت سے مستفید ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ موقع عطا کیا ہے، ان کو چاہیے کہ اس کے بعد کی زندگی وہ انتہائی قیمتی زندگی بنائیں، چونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد ہمیں تقوی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ تصور رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت مسلمہ کے ہر پر رحم و کرم فرمائے، برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، شام میں، جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانیت کو امن کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے درگزر فرمائیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے درگزر فرما کر ان کے درمیان محبت، رواداری اور امن کی فضا کو جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔